بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میرا نام ہے مرزا صداقت علی۔ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور میں بہت اسٹڈی ورک کرتا ہوں اور بہت ریسرچ ورک کرتا ہوں، اور میرے سبجیکٹ لا مینلی ہے اور سوشل اور پولیٹیکل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں۔ تو آج کل ہم جو سیریز آف لیکچرز اور ویڈیوز چلا رہے ہیں وہ ہیں ڈپریشن اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز۔ دیکھا گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن کی بیماری انٹرنیشنل حیثیت اختیار کر چکی ہے اور بہت بڑی تعداد میں دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ آپ ڈپریشن پر کوئی ریسرچ ورک کریں اور یہ بنائیں ویڈیو۔ تو میں اس سے پہلے 2 پارٹ بنا چکا ہوں۔ ڈپریشن کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 میرے چینل پر موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہے پارٹ 3، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ باقی دنیا کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ میرا یہ جو پرپز ہے یہ کوئی شہرت حاصل کرنا، کوئی اپنی انکم بڑھانا، نتھنگ آف دی سارٹ۔ میں ہیومینٹی کے لیے کام کرتا ہوں، ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو چلیں، زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا سبجیکٹ کیا ہے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے فزیو تھراپی فار ڈپریشن پارٹ 3۔ ڈپریشن کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن کو جلدی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ ڈپریشن جو ہے ایک ذہنی دباؤ کا نام ہے، جس میں ڈپریشن ایک ایکسٹریم کیفیت ہے۔ وہ جو مینٹل پریشر آپ پہ آتا ہے، بے چینی بے قراری آتی ہے، اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ اس میں ڈپریشن، اس میں ایجیٹیشن، اس میں انگزائٹی، اس میں ٹینشن اور اس میں مینٹل سٹریس، ذہنی دباؤ، یہ تمام چیزیں ایک گروپ کی شکل میں ہیں اور یہ تمام چیزیں بہن بھائی ہیں۔ اصل بیماری ایک ہی ہے جس کا نام ہے ڈپریشن۔ یہ اس کی برانچز ہیں آگے، اور یہ کبھی سٹریس سے شروع ہوتا ہے تو اینڈ ہوتا ہے ڈپریشن پہ، کبھی جو ہے وہ آپ کا غصیلا پن، اینگری ہونا، اینگری موڈ، اس سے شروع ہوتا ختم نہیں ہو، اس کو آپ کر سکتے، تو آپ چلتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آپس میں بہن بھائی ہیں، اور ہم نے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں بتانا ہے۔ سب کو الگ الگ ہم اگر ڈسکرائب کریں گے تو وہ ہمارا لیکچر ایکسپینڈ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور پھر لوگوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں لمبی ویڈیو۔ میں نے ڈپریشن کے لیے کافی اسٹڈی کیا ہے، اور اس میں میں نے انٹرنیشنل ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ سے بھی کنسلٹ کیا ہے۔ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، میں سائیکائٹرسٹ بھی نہیں ہوں، ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ میں ایک ریسرچر ہوں، اور پڑھے لکھے آدمی کو ریسرچ کر کے اپنی مطلب کی چیز ڈھونڈ لینا، اس پہ کچھ لکھنا، بیان کرنا، ایکسپریس کرنا، اس کے لیے قطعاً کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے لیے مشکل بات نہیں ہے، میں انجوائے کرتا ہوں ریسرچ ورک کرنا، اور انجوائے اس لیے کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے کولیگز کو اور اللہ کے بندوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو آئی پلیز مائی گاڈ، میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ میں آپ سے کچھ مانگتا تو نہیں، کچھ کبھی کوئی میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرا جو لیگل پروفیشن ہے میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں، کبھی میں نے ایسی بات نہیں کی۔
اپنا فون نمبر تک نہیں میں نے کبھی کہا. تو ایک نالج کی بات، ایک وزڈم کی بات اور ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کی بات پہ میں بات کرتا ہوں. چلیں شروع کرتے ہیں اپنا کام. جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ قدرت نے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ بھی لگا دی ہیں ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا، ہیومن ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آج ہم فزیو تھراپی آف ڈپریشن کی بات کریں گے. فزیو تھراپی کا مطلب ہے کہ تھراپی کا مطلب ہے علاج، ٹریٹمنٹ، اور فزیو کا مطلب ہے فزیکل. میرا جسم ہے اور میں اس کی فزیکل ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ، اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بولتے ہیں، اور ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے فزیو تھراپی. فزیو تھراپی کا مطلب ہے فزیکل ٹریٹمنٹ. آج میں آپ کو بڑی پیاری اور خوبصورت اور بڑی اچھی ٹپس بتاؤں گا کہ آپ نے ڈپریشن کے علاج کے لیے آپ کیا کیا کام کریں. چھوٹا ہوگا لیکچر، لمبا نہیں ہوگا، تو وہ آپ کا ڈپریشن کافی حد تک دور ہو سکے گا. لیکن یہ آپ کو ریگولر بیسس پہ کرنا پڑے گا. اچھا، فزیو تھراپی جو ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابتدائی دنوں کے ڈپریشن والوں کے لیے تو بہت مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے. جو مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں، جن کے اوپر کام کا لوڈ زیادہ رہتا ہے، وہ کسی پریشانی کی وجہ سے رہتے ہیں، کسی وجہ سے، ان میں ہم نہیں جاتے کیونکہ اگر وہ اس پہ جائیں گے تو اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے. اور ان کے لیے تو فزیو تھراپی جو میں ٹپس آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکچر آخر تک دیکھیے گا، پھر مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی. اور دوسرے صحت مند لوگ جن کو کوئی ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن، سٹریس نہیں ہے، یہ جو میں ان کے لیے ٹپس بتاؤں گا، جو ان کو میں فزیو تھراپی بتاؤں گا، یہ ان کے لیے بھی نہایت مؤثر اور مفید ہے. آفٹر آل دنیا میں وہ بھی موومنٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ریلیکسنٹ کا کام کرے گا. یہ نان میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اس جو ٹریٹمنٹ کو جو میں ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں، اس میں میڈیسن ایک بھی نہیں ہوگی. میڈیسن تو میں بتا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ میں اخلاقی طور پر اختیار نہیں رکھتا کہ میں کسی ڈاکٹر کی طرح آپ کو بتا دوں کہ آپ لیگزاٹنل کھا لیں، آپ پینٹاکسل کھا لیں، آپ فلاں کھا لیں، فلاں کھا لیں. نہیں، میرا یہ کام نہیں ہے. میں اپنے دائرۂ اختیار سے باہر نکل کے میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا. لیکن فزیو تھراپی جو ہے اس پر میں بات کر سکتا ہوں. یہ میں نے کنسلٹ کیا ہے امریکہ کے 2 ڈاکٹر سے، ٹاپ ڈاکٹر، دنیا کے ٹاپ ڈاکٹر. ایک کا نام ہے ڈاکٹر ڈینیلی اے بیکر. امریکہ کی ایک شہر ہے، ریاست ہے، جس کا نام ہے اوہیو، OHIO. ڈاکٹر ڈینیل سے میری بات ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے. بڑی مہربانی، انہوں نے جب میں نے بتایا کہ میں ویلفیئر کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نوٹس لکھیں، یہ کریں. اس کی روشنی میں یہ آج کا لیکچر ہے. سیکنڈ ہے ڈاکٹر سینڈا اے اجراؤڈ. یہ ایک خاتون ڈاکٹر ہے اور یہ انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے. ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، میں نے ان سے ہیلپ لی ہے آج کے لیکچر کے لیے. چلے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مرزا صاحب نے لا کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ کدھر چلے گئے. پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا کہ آپ صرف لا کی بات کریں. بھائی لا کی بات کیا ہے؟ لا کی بات تو میں بہت ساری کر چکا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا. لیکن اگر کوئی اور عوامی مفاد کی بات ہے تو وہ مجھے کرنی چاہیے، مجھے کوئی روک تو نہیں سکتا. یہ میری چوائس ہے، میں کس طریقے سے اپنا کام کرتا ہوں اور کس طریقے سے پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہوں. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے کہ 3 قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل صحت مند لوگ ہیں، ان کو ہم پیشنٹ نہیں کہتے. یہ میں ڈپریشن کی صرف بات کر رہا ہوں، اس میں کچھ اور نہ سمجھیے گا. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بالکل صحت مند لوگ
جن کو کوئی ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی تھوڑا بہت ذہنی دباؤ یا کام کا دباؤ ہوتا ہے. آفٹر آل ہیومن بینگ ہے. اور دوسرے لوگ ہیں جن کی ٹینشن کی یا ذہنی دباؤ کی یا ڈپریشن کی بیماری ابتدائی سٹیج میں ہوتی ہے، سٹارٹ میں ہوتی ہے. یہ تو ان کے لیے نسخہ کیمیا کا کام کرے گی، جو میں بتاؤں گا آگے آپ کو، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ زیادہ میڈیکیشن سے بچ سکتے ہیں، ان کو بڑا ریلیف ملے گا. اور تیسری کیٹیگری ہے کرونک پیشنٹ آف ڈپریشن. کرونک پیشنٹ ہم ان کو کہتے ہیں جو 3 سال سے زیادہ عرصے تک ادویات اور میڈیسنز کا استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے ایسے بھی لوگ، میرا رابطہ ہے، بڑے لوگوں سے رابطہ ہے، امریکہ، کینیڈا، سنگاپور، آسٹریلیا اور پاکستان میں اور انڈیا میں بہت سارے لوگوں کا رابطہ ہے. مجھے واٹس ایپ پہ وہ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، میں ان کی بات سنتا ہوں. وہ جو کرونک پیشنٹ ہیں وہ میڈیسنز پہ بڑے سالوں سے جو ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں. یہ میری آج کی جو ٹپس ہیں، میری آج کی جو فزیو تھراپی کی جو ایڈوائس ہے، یہ ان کے لیے ہیلپ فل تو ہے، لیکن وہ لوگ، سچائی کی بات آپ کو بتاؤں گا، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مرزا صاحب کی بنائی ہوئی لیکچر فزیو تھراپی کا ہم استعمال کریں گے جو انہوں نے بتایا ہے تو ہماری میڈیسن چھوٹ جائے گی. ان کی میڈیسن نہیں چھوٹنے والی. ایک خاتون ہے، وہ پچھلے میرا خیال ہے 15 سال سے میرا ان سے رابطہ ہے امریکہ میں، نیو یارک میں. تو وہ پچھلے 15 سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ سے وہ میڈیسن استعمال کر رہی ہیں. انہوں نے میرے ساتھ بات کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں کس ڈاکٹر سے لے رہے ہیں؟ انہوں نے ایک جوئش یہودی ڈاکٹر کا نام لیا جن کی عمر کوئی 100 سال سے بھی زیادہ ہے، اور وہ نیو یارک میں بیٹھتے ہیں اور نہایت عمدہ انسان ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اور 100 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود وہ اپنے پیشنٹس کو خود دیکھتے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ان کی پیشنٹ ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے رابطہ کریں. میں آپ کو اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کٹ ڈاؤن کر دیا امیجیٹلی اپنی ڈپریشن کی اور نیند کی میڈیسنز کو. یہ آپ نے غلط کیا. بھئی آپ 15 سال سے میڈیسن روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں ریگولر، تو ایک دم آپ چھوڑ دیں گی تو جو اتنے لمبے پیریڈ کے لیے میڈیسن لیتا ہے اس کے خون کے اندر وہ چیز پارٹ اینڈ پارسل بن جاتی ہے، ایک قسم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. وہ میڈیسن چھوڑے گا تو اس کو تو بڑا پرابلم ہوگا. انہوں نے میرے ساتھ بحث کی، نہیں میں بڑی میری ول پاور ہے، میں چھوڑ دوں گی. آخر میں کیا ہوا کہ آج بھی میری صبح ان سے بات ہوئی ہے. آخر میں کیا ہوا کہ ان کو نوزیا ہوا. اب کیا چیزیں ہوتی ہیں میڈیسن چھوڑنے سے؟ آپ کو نوزیا ہوتا ہے، آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے، آپ کو سر درد ہوتا ہے، شدید بے چینی ہوتی ہے، شدید بے قراری ہوتی ہے، آپ غصے میں رہتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہی بات ہے، غصے میں رہتے ہیں، لوگوں سے لڑنے کا جی چاہتا ہے، آپ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پاتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں امیجیٹ میڈیسن کٹ ڈاؤن کرنے کا نتیجہ ہے. لہذا جو لوگ پرانے کرونک پیشنٹ ہیں وہ میڈیسن بالکل نہ چھوڑیں. اور میڈیسن ڈاکٹر حضرات تو آپ کو علاج کے لیے ہمیشہ میڈیسن پرسکرائب کریں گے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ڈاکٹر حضرات نمائندے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، ان دوستوں سے معذرت کے ساتھ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کو یعنی میڈیسن جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میڈیسن لیں. پاکستان میں تو یہ رواج ہے، بہت زیادہ میڈیسن لکھ دیتے ہیں، اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی میڈیسن لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر حضرات کو گاڑیاں، الیکٹرانکس، ایئر کنڈیشنر، ٹیلی ویژن اور پتہ نہیں باہر کے ملکوں کے ہوائی جہازوں کے ٹکٹ یہ رشوت کے طور پہ ملتے ہیں. میں پہلے معذرت سے بات کر رہا ہوں، بہت ساری
کیسز میں نے کیے ہیں ایز ڈپٹی اٹارنی جنرل، اور منسٹری آف ہیلتھ میں بڑی شکایات بھی آئی ہیں، اور وہ میں سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتا رہا ہوں. اور چونکہ لا کی فیلڈ سے تعلق ہے، جب یہ ڈسپیوٹس آتے ہیں تو ہماری نظر سے فائلیں گزرتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس پر یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آج کا، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ میڈیسن پرسکرائب کرے گا، وہ فزیو تھراپی پر نہیں جائے گا. بہت کم ڈاکٹر ہیں جو اللہ لوگ ہیں اور بڑے ہی ہیومن ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. میڈیسن نہیں پرسکرائب کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے تو جائیں نا اس پر فزیو تھراپی پر. اب فزیو تھراپی آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اب میرا وہ سیگمنٹ آ گیا ہے، میں آپ کو فزیو تھراپی کا طریقہ بتاتا ہوں، وہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد میرے لیے آپ دعا کرنا. آپ کو انشاءاللہ میں پورا میرا کلیم ہے، پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ریلیف ملے گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 قسم کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں فزیو تھراپی میں. سٹارٹ آپ نے لینا ہے اپنے سر سے، اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کے لیے ہیلپ کرے، آج کل بچے بھی بڑے مصروف ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو آپ خود گھر بیٹھ کے اکیلے میں ہفتے میں ایک چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا دن آپ استعمال کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، اور تقریباً 45 منٹ اور 1 گھنٹہ آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے. یہ بات میری پلے باندھ لیں اور لکھ لیں، آپ کی ذات سے زیادہ اپنے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. آپ سے زیادہ آپ کا خیال کوئی اور نہیں رکھ سکتا، آپ نے رکھنا ہے. اور آپ نے کیسے رکھنا ہے؟ آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل. میں جلدی بتاتا ہوں. زیتون کے تیل 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ورجن آئل، آلیو آئل، ورجن آلیو آئل. یہ صرف کھانے کا تیل ہوتا ہے، پکانے کا تیل ہوتا ہے. اس میں آپ انڈا فرائی کریں یا کھانا پکائیں، وہ آپ نے مالش کے لیے استعمال نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے پومیس. پومیس وہ جو ورجن آئل نکال لیا جاتا ہے مشینوں سے، اور وہ اوریجنل ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو کچرا بچ جاتا ہے اس میں سے کچھ اور چیزیں ملا کے پومیس بنایا جاتا ہے. وہ پیور زیتون کا تیل نہیں ہوتا، وہ بھی مالش کے لیے نہیں ہوتا، اس کے لیے ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، کھانے کے لیے. مالش کے لیے ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ تیل صرف مالش کے لیے ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آلیو آئل اب آج کل اتنا مہنگا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو آلیو آئل کوئی خاص پروڈیوس نہیں ہوتا، بڑے کم پروڈیوس ہوتا ہے. زیادہ تر یہ اسپین سے آتا ہے یا عربین کنٹریز سے آتا ہے، لیبیا سے آتا ہے، اسپین سے آتا ہے، پرتگال سے آتا ہے، اور اس طریقے کے ملکوں سے آتا ہے. اور چونکہ ڈالرز میں آتا ہے، ڈالرز کا ریٹ ہائی ہے، مہنگا پڑے گا، تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے لیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں، میں تو پابندی نہیں لگا سکتا، آپ لے لیں. لیکن جو زیتون کا تیل استعمال نہیں کر سکتے تو وہ بالکل بے فکر نہ ہوں. وہ سرسوں کا تیل پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بہت پیداوار ہے، وہ آپ لے لیں. وہ آپ کو، وہ بھی آج کل مہنگا ہے، لیکن زیتون اور اس کا بڑا فرق ہے. آپ سرسوں کا تیل لے لیں. آپ نے میں اپنی گھڑی اتارتا ہوں. آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ آپ یاد رکھیے کہ آپ کی تمام جسم، یہ بات غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، آپ کے پیر کی انگلیوں سے لے کے آپ کے سر اور بازوؤں تک تمام چیزوں کا تعلق آپ کے برین سے ہے. یہ ہے آپ کا جنرل ہیڈ کوارٹر. یہ تمام پیغامات جو کان کے ذریعے آپ سنتے ہیں برین کو جاتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں برین کو جاتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے آپ محسوس کرتے ہیں برین کو جاتے ہیں، ناک کے ذریعے آپ سونگھتے ہیں، یہ برین کو جاتے ہیں، زبان کے ذریعے آپ چکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سینسز، 5 سینسز.
یہ سینسز ساری ان کا میسج جو برین کو جاتا ہے. مثلا آپ آم کھا رہے ہیں, آپ نے زبان پہ رکھا تو زبان کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہ مینگو ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں لیکن آپ آم کھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مینگو کا ذائقہ ہے. سیب کھایا تو سیب کا ذائقہ. یہ تمام پیغامات سب سے پہلے برین میں جاتے ہیں اور برین سے پھر آپ کی جو باڈی ہے اس میں یہ فردر جاتے ہیں. اور کوئی آپ کو دکھ بھری بات کرتا ہے, کوئی آپ کو ٹراما ہوتا ہے, مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کو بڑا دھچکا لگا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ بیچ میں بیٹھے تھے, ٹکر ہو گئی, کچھ لوگ زخمی ہو گئے, کچھ مر گئے وغیرہ وغیرہ, تو آپ ایک ٹراما کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا بھی میسج دماغ کو جاتا ہے. وہ صدمہ, وہ شاک جو ہوتا ہے دماغ کو جاتا ہے, اس کے اثرات پھر آپ کے دل پہ اور باقی جسم پہ ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ہتھیلی پہ کچھ چند ڈراپس لے کے دونوں ہاتھوں کو ایسے ملنا ہے. زیتون کا تیل ہو مالش والا یا سرسوں کا تیل ہو, اور آپ نے اپنے ماتھے پر ایسے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے, ایسے دونوں انگلیوں کے ساتھ ملنا ہے اور کم از کم آپ نے 10 منٹ ملنا ہے. پیچھے سے ایسے لا کے اور ایسے ملنا ہے. یہ یاد رکھیے, اس سے بڑا آپ کو ریلیف ملے گا. پھر آپ نے اپنے بھووں کے نیچے یہ جو اپر سائیڈ آف آئیز ہے ان کو آپ نے ایسے اسی تیل سے ملنا ہے, ایسے ایسے 10 منٹ تک آپ نے یہ کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد پھر 5 منٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو 1-2 ڈراپس تھوڑا تیل, بہت زیادہ آئلی نہیں کرنا, تھوڑا تیل, یہ آپ نے ادھر ملنا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ ادھر ملنا ہے. یہ جو جگہ ہے آپ کے دماغ کے ساتھ, یہاں سے بڑی نروز ٹریول کرتی ہیں, اس کو دبا کے ملنا ہے. اور اس جگہ ہتھیلی کی اس جگہ سے آپ نے اس کو پریس کر کے ملنا ہے اور کافی دیر ملنا ہے. اس کے بعد آپ نے دونوں انگوٹھوں کو لے کے اپنے کان کے پیچھے ایسے ملنا ہے, نیچے تک, ادھر تک لانا ہے, ایسے کر کے ایسے لانا ہے. آپ نے کم از کم 25 منٹ اپنے سر کو اور اپنے منہ کو ایسے دینے ہیں, یہاں تک کرنا ہے. جب آپ یہ بار بار کریں گے, اس کے بعد پھر چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک جگہ ہے جہاں سے آپ کی نروز اوپر نیچے ٹریول کرتی ہیں اور سپائنل کارڈ اور یہ باقی آپ کی نروز ٹریول کرتی ہیں. اس کو آپ نے مالش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایسے ایسے دبا بھی سکتے ہیں دونوں سائڈ. لیفٹ ہاتھ سے آپ رائٹ سائڈ کو دبائیں گے اور لیفٹ سائڈ کو آپ رائٹ ہینڈ سے دبائیں گے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. ایسے بھی کرنا ہے, ایسے بھی کرنا ہے اور ایسے دبانا ہے, ایسے دبانا ہے. یہ آپ کریں گے. اس کے بعد پھر آپ نے کم از کم آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ آپ نے اپنے سر کو دیے اور یقین مانیے آپ کو بڑا ریلیف ملے گا. اس کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے اپنے ہاتھوں کی طرف. آپ کے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں اور انگلیاں ہیں ان پہ آپ نے آئل لگا کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی مالش کرنی ہے. یہاں بھی آپ کی نروز آتی ہیں, تمام انگلیوں کی, تمام ان کی مالش کرنی ہے. اور پھر یہ آپ میرا بازو دیکھ رہے ہیں, بازو کے آؤٹر سائڈ نہیں, انر سائڈ, اندر والی سائڈ پہ آپ نے یہاں سے لے کے اپنی بغل تک یہ اس کو آپ نے مالش کرنی ہے. کوئی 5 منٹ 7 منٹ مالش کرنی ہے. الٹے ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ آرم کو کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ سے آپ نے لیفٹ آرم کو کرنا ہے. اس سے بھی بڑا ریلیف ملے گا. اور آخری بات بتاتا ہوں, آخری بات بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے ٹائم دیا اپنے ہیڈ کو, اس طرح آپ نے اپنے پیر کو ٹائم دینا ہے. میں نے آج آپ کے لیے شوز اتارے ہیں اور معذرت چاہتا ہوں چونکہ مجھے وہ نہیں ہو سکتا. یہ اپنے آپ کے پیر کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے, یہ آپ اس پیر کا نچلا حصہ, اس پہ قدرت نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں. آپ نے انگلیاں 1 2 3 4 5 انگوٹھا بھی اور یہ درمیان والا حصہ بھی اور ایڑی بھی خوب مالش کرنی ہے. کم از کم آپ نے یہ جو مالش ہے
یہ آپ نے کرنی ہے 20 منٹ، 20 منٹ ہفتے میں ایک بار کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے 40 سال سے ابو جو لوگ ہیں، اپر لمٹ کوئی بھی ہو، یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اتنا ریلیف آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ مالش دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے آپ نے پیروں کے تلووں کو دبا کے ملنا ہے، زور لگا کے ملنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی پیروں کی یہ جو نچلی سائڈ ہے انگلیوں کی، ان کو نہیں چھوڑنا، یہ یاد رکھیے، ان کو ضرور ملنا ہے، ایڑی کو بھی ملنا ہے اور درمیان والے حصے کو بھی اور انگوٹھے کو بھی ملنا ہے۔ بڑا ریلیف آپ کو ملے گا، بہت زیادہ ریلیف ملے گا، آپ پھول کی طرح ہلکے بالکل لائٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شاور لے لینا ہے، اور وہ تھوڑا بہت جو آئل آپ کی باڈی پہ لگا ہوگا وہ اتر جائے گا، اور آپ بہت لائٹ محسوس کریں گے۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو، بعض گھروں میں پرابلمز ہوتی ہیں، چیزیں نہیں مل سکتی، تو آپ نے جو ہے وہ گرین ٹی کاوے کا ایک کپ پینا ہے۔ کاوے کے کپ میں ادرک بھی ڈالنی ہے، شہد کے 2 قطرے بھی ڈالنے ہیں، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ وہ تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال لیں اور تھوڑا سا دال چینی بھی ڈال لیں، اور اس کا کعوہ اس کو کر کے تو آپ وہ ایک کپ پی لیں، بڑا ریلیف محسوس کریں گے۔ چائے نہیں پینی، گرین ٹی پینی ہے، کعوہ پینا ہے۔ میں آپ کو اس کا افیکٹ بتاتا ہوں۔ آپ کا ڈپریشن ٹوٹلی ایسے لگے گا جیسے اڑ گیا ہے، جیسے آپ کے ہاتھوں سے طوطا نہیں اڑ جاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ جاتا، ڈپریشن غائب ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ دن کے کسی وقت میں بھی 10 منٹ تک صاف جگہ پر بیٹھ کے، ایسی جگہ پر جہاں پر ڈسٹ نہ ہو، ایسی جگہ پر جہاں کھانا پک رہا ہو اور اس کے جو مسالے کی خوشبو ہے وہ نہ اٹھ رہی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ تازہ ہوا ہو، اپنے لان میں بیٹھ جائیں یا کسی پارک میں چلے جائیں، 10 منٹ تک آپ نے لمبی سانس اندر لینی ہے روک کے، پھر باہر نکالنی ہے، 10 منٹ تک یہ کرنا ہے، پھر لمبی سانس، ایسے لمبی سانس لینی ہے، پھر لمبی سانس باہر نکالنی ہے۔ یہ بھی ڈپریشن کو ریموو کرنے کا ایک مجرب نسخہ ہے، اور سب لوگ کریں، کسی کو ڈپریشن ہے کسی کو نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار ضرور کریں۔ ہفتے میں نہیں کر سکتے 10 دن میں کریں، 10 دن میں نہیں کر سکتے 15 دن میں کریں، ضرور کریں، آپ کو ریلیف ملے گا۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم میرے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو، سب کو صحت کی دولت سے مالا مال کرے، آپ کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر ملیں گے ڈپریشن کے پارٹ 4 میں نئی ٹپس کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔